تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 3-5۔ عنوان: روح و جسم انسانی میں آثار تقویٰ اور حقیقت تقویٰ کیا ہے؟ ترجمہ: جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ پر نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آیت کی تفسیر۔ قرآن اس سورت کی ابتدا میں اسلامی آئین اور پروگرام سے مربوط ہونے کے لحاظ سے لوگوں کو 3 مختلف گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1 متقین یعنی پرہیزگار، جو اسلام کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2 کافرین، جو پہلے گروہ کے مد مقابل کھڑے ہیں، اپنے کفر کے معترف ہے اور اسلام کے مقابلے میں دشمنی کی گفتار و رفتار سے انکاری نہیں ہے۔ نمبر 3 منافقین، یہ 2 رخ ہے اور 2 چہرے رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظاہراً مسلمان ہیں اور گروہ مخالف کے ساتھ ہو تو مخالف اسلام، البتہ ان کا اصلی چہرہ وہی کفر والا ہے، تاہم اسلام کی ظاہری چیزیں بھی اپناتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ گروہ اسلام کے لیے دوسرے گروہ کے نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسی بنا پر قرآن ان پر زیادہ نکتہ چینی کرتا ہے۔ البتہ یہ موضوع اسلام ہی سے مخصوص نہیں، بلکہ تمام مکاتب و مذاہب عالم ان 3 گروہ سے واسطہ رکھتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص کسی مکتب کا مومن ہے یا واضح طور پر اس کا مخالف، یا پھر منافق جسے اپنے کام سے کام ہے۔ نیز یہ مسئلہ کسی خاص زمانے سے بھی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ تمام ادوار عالم میں ایسا ہی رہا ہے۔ زیر بحث آیات میں پہلے گروہ کے متعلق گفتگو ہے۔ ان کی خصوصیات کو ایمان و عمل کے لحاظ سے 5 عنوانات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 غیب پر ایمان۔ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب و شہود ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ عالم شہود عالم محسوسات ہے اور عالم غیب ماورائے حس ہے، کیونکہ غیب کے معنی اصل میں پوشیدہ و پنہان چیز کے ہے، کیونکہ محسوسات سے ماورا کی دنیا ہماری حس سے پوشیدہ ہے، لہٰذا اسے غیب کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ خدا جو غیب و شہود سے واقف ہے، وہی مہربان اور رحیم ہے۔ غیب پر ایمان رکھنا دراصل وہ پہلا نقطہ ہے جو مومنین کو دوسروں سے جدا کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو آسمانی ادیان کے پیروکاروں کو خدا، وحی اور قیامت کے منکروں کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے۔ اسی بنا پر پرہیزگاروں کی پہلی خصوصیت کے طور پر ایمان بالغیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ غیب پر ایمان رکھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہان ہستی اس دنیا سے کہیں وسیع تر ہے، جسے ہمارے حواس درک کرتے ہیں۔ اس جہاں کے پیدا کرنے والے کا علم و قدرت بے انتہا ہے اور اس کی عظمت و ادراک کی کوئی حد نہیں۔ وہ ازلی و ابدی ہے۔ اس نے عالم ایک بہت بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا ہے۔ روح انسانی اور باقی حیوانات میں بہت بڑا فرق ہے۔ موت کے معنی نابود ہونا نہیں اور فنا ہونا بھی نہیں، بلکہ یہ انسان کی تکمیل کا ایک مرحلہ اور منزل ہے۔ یہ ایک وسیع تر جہان دیکھنے کے لیے ایک دریچہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومنین کے درمیان سچا بھائی چارہ، پاکیزہ افہام و تفہیم اور تعاون ہوتا ہے، جبکہ جہاں پر مادی فکر کے حامل شخص کی حکمرانی ہے، وہاں استعمار، استشمار، خونریزی، غارت گیری اور تاراجی ہے۔ واضح ہوا کہ قرآن نے تقوی کا پہلا نقطہ ایمان بالغیب کو قرار دیا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔
کیا ایمان بالغیب سے مراد صرف ذات پاک پروردگار پر ایمان لانا ہے، یا غیب یہاں ایک وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی وہی، قیامت، فرشتے اور عالم حس سے ماورا سب کچھ اس کے مفہوم میں شامل ہے؟ اب اگر ہم اہل بیت کی بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں غیب سے مراد امام غائب حضرت مہدی سلام اللہ علیہ کے لیے گئے ہیں، تو یہ بات ہماری گزشتہ گفتگو سے اختلاف نہیں رکھتی۔ امام مہدی علیہ السلام ہمارے عقیدے کی بنا پر زندہ و سلامت ہے اور نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، خدا سے رابطہ۔ پرہیزگاروں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز خدا سے رابطے کی ایک رمز ہے۔ مومنین جو جہان ماورائے طبیعت تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، نماز ان کا دائمی اور ہمیشگی رابطہ مبدأ عظیم آفرینش سے برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ وہ صرف خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ فقط جہان ہستی کے خالق کے سامنے جھکتے ہیں، لہٰذا بتوں کے سامنے خضوع کرنا یا جباروں اور ستمگروں کے سامنے جھکنا ان کی زندگی میں کیسے حائل ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان احساس کرتا ہے کہ میں تمام مخلوقات سے آگے بڑھ گیا ہوں اور مجھے اس مقام تک رسائی حاصل ہو گئی ہے کہ خدا سے گفتگو کروں۔ یہ احساس اس کی تربیت کے لیے بہترین عامل ہے۔ جو شخص روزانہ کم از کم 5 مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس کی فکر، اس کا عمل اور اس کی گفتار سب خدائی ہو جاتی ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کی خواہش کے برخلاف قدم اٹھائے؟ لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ درگاہ حق میں اس کا راز و نیاز دل و جان کے ساتھ ہو اور مکمل دلجمی کے ساتھ اس کی بارگاہ کا رخ کرے۔ نمبر 3، انسانوں سے رابطہ۔ مومنین وہ لوگ ہیں جو پروردگار کے ساتھ دائمی رابطے کے علاوہ خلق خدا سے بھی مسلسل رابطہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن ان کی تیسری خصوصیت یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے جو نعمتیں انہیں روزی کے طور پر ادا کی ہے انہیں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ کہتا ہے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ اس طرح مسئلہ انفاق اور خرچ کرنے کو عمومیت دے دی گئی ہے، گویا اس میں خدا کی مادی اور معنوی سب عنایتیں شامل ہیں۔ اس بنا پر پرہیزگار وہ ہے جو نہ صرف اپنا مال بلکہ علم، عقل، دانش، جسمانی قوتیں، مقام و منصب اجتماعی، قرض، اپنا ہر قسم کا سرمایہ صاحبان حاجت پر خرچ کرتے ہیں، اور اس خواہش کے بغیر کہ ان لوگوں سے اس کا کچھ عوض ملے گا۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ انفاق اور خرچ کرنا جہان آفرینش کا ایک عمومی قانون ہے۔ یہ قانون خاص طور پر موجودات زندہ میں نظر آتا ہے۔ مثلا انسان کا دل صرف اپنے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بدن کے تمام خلیوں پر خرچ کرتا ہے۔ مغز، جگر اور بدن انسانی کے کارخانے کا ہر جز اپنے کام کے محصول کو ہمیشہ خرچ کرتا ہے۔ اصولی طور پر جو مل جل کر رہتے ہیں، انفاق کے بغیر ان کی زندگی کا کوئی مفہوم نہیں۔ دوسرے انسانوں سے رابطہ در حقیقت خدا سے ربط و تعلق کا نتیجہ ہے۔ جس انسان کا خدا سے تعلق ہے اور جو مما رزقناہم کے مطابق روزی کو خدا کی عطا سمجھتا ہے، اسے اپنی پیدا کرتا نہیں سمجھتا بلکہ خدا تعالیٰ کا عطیہ سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ چند دن کے لیے اس کے پاس بطور امانت ہے۔ وہ انفاق و بخشش سے تکلیف نہیں بلکہ راحت محسوس کرے گا،
کیونکہ اس نے خدا کی عطا خدا کے بندوں کو دی ہے، البتہ اس کے مادی و معنوی نتائج و برکات خود حاصل کیے ہیں۔ یہ طرز و فکر روح انسانی کو بخل و حسد سے پاک کر دیتا ہے اور تنازع کی دنیا کو تعاون کی دنیا میں بدل دیتا ہے، اسی دنیا کے جس میں ہر شخص اپنے آپ کو مقروض سمجھتے ہوئے وہ نعمات جو اس کے پاس ہے حاجت مندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ آفتاب کی طرف نور افشانی کرتا ہے اور کسی عوض کا خواہاں نہیں ہوتا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مما رزقناہم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے، جن علوم و احکام کی ہم نے انہیں تعلیم دی ہے وہ ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اور جو ان کی احتیاج رکھتے ہیں انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انفاق کو خرچ کرنا علم کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ مسئلہ انفاق میں نگاہ ہے، چونکہ مالی انفاق کی طرف متوجہ تھی، لہٰذا امام نے معنوی انفاق کا ذکر فرما کر اس مفہوم کی وسعت کو روشن کر دیا۔ زمینی طور پر یہاں یہ بھی پورے طور پر واضح ہو گیا کہ زیر بحث آیت میں انفاق و خرچ کرنے سے مراد فقط زکوٰۃ واجب یا واجب و مستحب دونوں نہیں، بلکہ اس کا مفہوم وسیع تر ہے، تو ہر قسم کی بلا عوض مدد پر محیط ہے۔ نمبر 4، پرہیزگاروں کی ایک اور خصوصیت۔ متقی انسانوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء اور خدائی پروگراموں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن نہ صرف یہ کہ اصول و اساس کی نظر سے دعوت انبیاء میں اختلاف نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں ایک ایسا معلم و مربی سمجھتا ہے جن میں سے ہر کوئی جہان انسانیت کی عظیم درسگاہ میں انسانوں کی تکمیل کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ انبیاء نہ صرف یہ کہ ادیان آسمانی کو فرقہ بندی اور نفاق کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ انسانوں کے درمیان ربط و تعلق کے لیے انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اس فکر و نظر کے حامل ہیں وہ اپنی روح کو تعصب سے پاک کر لیتے ہیں۔ پیغمبران خدا جو کچھ انسانی ہدایت و تکمیل کے لیے لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور راہ توحید کے سب ہادیوں اور رہنماؤں کو قابل احترام سمجھتے ہیں۔ البتہ گزشتہ انبیاء کے دستورات پر ایمان انہیں اپنے فکر و عمل کو آخری نبی کے آئین سے منطبق کرنے سے نہیں روکتا، کیونکہ آخری نبی کا لایا ہوا آئین تکامل ادیان کے سلسلے کا آخری حلقہ ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے مرحلہ تکمیل میں قدم بڑھانے کے بجائے ہٹا دیا ہے۔ نمبر 5، قیامت پر ایمان۔ یہ وہ آخری صفت ہے جو پرہیزگاروں کی صفات کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ آخرت پر یقیناً ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان محمل، عبث اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا، اس کی تخلیق اس کے آگے بڑھنے کے لیے ہے اور اس کا سفر موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ اگر معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا تو یقیناً چند دن کی زندگی کے لیے یہ شور و غل فضول و بیکار تھا۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ پروردگار کی عدالت متعلقہ سب کے انتظار میں ہے اور یہ نہیں کہ اس دنیا میں ہمارے اعمال بے حساب اور بغیر جزا و سزا کے رہ جائے۔ جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو قیامت کا اعتقاد اس میں اطمینان کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور کام کا بوجھ اس کے لیے باعث تکلیف نہیں رہتا، بلکہ وہ ان ذمہ داریوں کا استقبال کرتا ہے، حوادث کے مقابلے میں کوہ گراہ کی مانند کھڑا ہو جاتا ہے، غیر عادلانہ سلوک کے مقابلے میں سر نہیں جھکاتا۔ وہ مطمئن ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے نیک و بد کام کی جزا و سزا ہے، موت کے بعد ایک زیادہ وسیع جہان کی طرف منتقل ہونا ہے اور رحمت وسیع و الطاف پروردگار سے بہرہ ہونا ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے عالم مادہ کی سرحد سے باہر نکل آنا اور ایک بلند تر عالم میں قدم رکھنا،
جو ایسا جہان ہے کہ ہماری دنیا اس کے لیے کہتی ہے۔ وہاں کی زندگی کے لیے زیادہ آمادہ ہونے کے لیے یہ ایک تربیت گاہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی آخری ہدف اور مقصد نہیں، بلکہ یہ حقیقی زندگی کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے جہاں کی زندگی کو سازگار بنانے کے لیے اس جہان کی زندگی رحم مادر میں بچے کی زندگی کی طرح ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد کبھی بھی یہ زندگی نہیں رہا، بلکہ یہ ایک زندگی کے لیے دور تکامل ہے۔ جب تک انسان جنین سے صحیح و سالم اور ہر قسم کے عیب سے پاک متولد نہ ہو، بعد والی زندگی میں خوشبخت اور سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا عقیدہ رکھنا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو شہامت و شجاعت بخشتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر انسان اس جہاں کی زندگی میں افتخار کی بلندیوں تک پہنچتا ہے جو اسے خداوند عالم کی مقدس راہ میں شہادت سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ شہادت ایک صاحب ایمان انسان کے لیے محبوب ترین چیز ہے، کیونکہ یہ دراصل ایک ابدی اور جاودانی زندگی کی ابتدا ہے۔ قیامت پر ایمان انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے گناہ خدا اور آخرت پر ایمان سے نسبت معکوسی رکھتے ہیں۔ یہ ایمان جتنا قوی ہوگا، گناہ اتنے کم ہوں گے۔ سورہ 7 آیت نمبر 62 میں حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب الہی ہے، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں خدائی راستے سے گمراہ کر دے گی۔ وہ لوگ جو راہ خدا سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے روز قیامت کو فراموش کر دیا ہے۔ گویا روز جزا کو بھول جانا قسم قسم کی سرکشی، ظلم و ستم اور گناہوں کا پیش خیمہ ہے، اور یہی چیزیں عذاب شدید کا سرچشمہ ہے۔ زیر نظر آیات میں سے آخری ان لوگوں کے نتیجے اور انجام کار کی خبر دیتی ہے جن کی صفات گزشتہ 5 آیات میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب ہے۔ حقیقت میں ان کی ہدایت اور کامیابی کی ضمانت خدا کی طرف سے ہے۔ من ربہم کی تعبیر اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن کہتا ہے علی ھدی من ربہم، یہ ایسے ہے گویا ہدایت خداوندی ایک راہوار ہے جس پر وہ سوار ہے، اور اس سواری کی مدد سے وہ کامیابی اور سعادت کی طرف رواں دوا ہے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ لفظ علی عموماً تسلط، علو اور رغبہ کے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ھدم بصورت نکرہ ضمناً اس ہدایت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے جو خدا کی طرف سے ان کے شامل حال ہے، یعنی وہ بہت عظیم ہدایت پر فائز ہے۔ ہم المفلحون کی تعبیر علم و معنی و بیان کے اصول کے پیش نظر دلیل حصر ہے، یعنی کامیابی کا راستہ صرف انہی لوگوں کا راستہ ہے، کیونکہ یہ لوگ 5 مخصوص صفات اپنا کر ہدایت الہی سے سرفراز ہوئے ہیں۔ یہاں پر تقوی کے بارے میں بتائیں گے کہ حقیقت تقوی کیا ہے۔ تقوی کا مادہ ہے وقایہ، جس کے معنی ہے نگہداری یا خودداری۔ دوسرے لفظوں میں نصب و ضبط کی ایک ایسی اندرونی طاقت کا نام تقوی ہے جو سرکشی و شہوت کے مقابلے میں انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ قوت ایک ایسے مضبوط ہینڈل کا کام دیتی ہے جو وجود انسانی کی مشینری کو الٹ جانے کی جگہوں پر محفوظ رکھتا ہے اور خطرناک تیزیوں سے روکتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تقوی کو خطراتی گناہ کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعے کا عنوان دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، جان لو کہ تقوی ایسا مضبوط قلعہ ہے جسے تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی احادیث اور علماء اسلام کے کلمات میں حالت تقوی کے لیے بہت سی تشبیہات بیان ہوئی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تقوی ایسے راہوں کی مانند ہے
جس پر اس کا مالک سوار ہو، اس کی باغ دوڑ بھی اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسے بھیشت کے اندر پہنچا دے۔ بعض نے تقویٰ کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی ہے جو کانٹوں بھری زمین سے گزر رہا ہو اور اس کی کوشش میں ہو کہ اپنا دامن بھی سنبھالے رکھے اور قدم بھی احتیاط سے اٹھائے تاکہ کوئی کانٹا اس کے دامن سے نہ الجھ جائے اور نہ ہی کوئی خار اس کے پاؤں میں چھبے۔ عبداللہ معتز نے اس کیفیت کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے: سب چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے کہ حقیقت تقویٰ یہی ہے۔ اس شخص کی طرح ہو جا جو خاردار زمین پر انتہائی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھ کہ پہاڑ سنگریزوں سے ہی بنتا ہے۔ ضمناً اس تشبیہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تقویٰ یہ نہیں کہ انسان گوشہ نشین ہو جائے اور لوگوں سے میل جول ترک کر دے، بلکہ معاشرے میں رہتے ہوئے اگرچہ وہ غلیظ معاشرہ ہی کیوں نہ ہو اپنی حفاظت کرے۔ اسلام میں کسی کی شخصیت کے لیے معیار فضیلت و افتخار یہی تقویٰ ہے اور اسلام کا شعار زندہ ہے۔ یقیناً خدا کے ہاں تم میں سے زیادہ صاحب عزت و تکریم وہی ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: تقویٰ اور خوف خدا ہر بند دروازے کی کلید ہے، قیامت کے لیے ذخیرہ ہے، شیطان کی بندگی سے آزادی کا سبب ہے اور ہر ہلاکت سے باعث نجات ہے۔ ضمناً متوجہ رہیے گا کہ تقویٰ کی کئی ایک شاخیں اور شعبے ہیں، مثلاً تقویٰ مالی، تقویٰ اقتصادی، تقویٰ جنسی، تقویٰ اجتماعی اور تقویٰ سیاسی وغیرہ۔ راغب نے مفردات میں لکھا ہے: وقایہ کے معنی ہے چیزوں کو ان امور سے محفوظ کرنا جو انہیں نقصان یا تکلیف پہنچائے، اور تقویٰ کے معنی ہے خطرات سے بچا کر روح کو ایک حفاظتی پردے میں رکھنا۔ تقویٰ کے معنی کبھی خوف کے بھی کیے جاتے ہیں، حالانکہ خوف تو تقویٰ کا سبب ہے۔ عرف شریعت میں تقویٰ کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، اور کمال تقویٰ یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی احتیاط کیا جائے۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔